خطے کے لیے داعش کتنا بڑا خطرہ ہے اور نئی جنگ داعش کے خلاف کتنا عرصہ دیکھ رہے ہیں؟ بہت بڑا خطرہ ہے جی. داعش جو ہے، دیکھو نا، ہم نے جس وقت 2009 میں جب یہ سوات ہم نے دے دیا تھا فضل اللہ کو، تو ہمارے سیاسی سربراہ چاہتے تھے کہ بھئی کوئی امن کر دیں، فوج کر دیتا ہے، ان کے اوپر حملہ کیا جائے. تو اس وقت ہوا جو تھی، آپ جیسے دوست جو تھے میڈیا میں، وہ سب کہہ رہے تھے کہ اب فوج ایسی چیخیں مار رہی ہے، امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، موقع دو امن کو، موقع دو امن کو. تو چنانچہ اشفاق نے مجھے بتایا، کیانی نے، کہ سر میں خود گیا پھر زرداری صاحب کو، میں نے کہا جی کہ آپ کر لیں، آپ لے لیں بتا اس کا. وہ کہہ رہا تھا نہیں، میں نے کہا نہیں کرو. اسفندیار ولی بھاگ چکا تھا، وہ ملک سے باہر بھاگ گیا تھا. اس کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا جو اس کے ہفتے کے بعد وہ ادھر سے بھاگ گیا، اور اس کے جب تک نہیں آیا، جب تک ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہو گیا طالبان کے ساتھ کہ وہ آئندہ اسفندیار ولی کے اوپر نہیں حملہ کریں گے. پھر آیا واپس. ایسے دلیر تو ہمارے سیاستدان ہیں، اتنا بڑا دل ہے ان کا، اتنی دہشت گردی ہوئی ہے. وہ ایک سیاستدان نہیں آج تک گیا فوج کو دیکھنے کے لیے، ایک سیاستدان. ٹرانسفارمیشن آف وار، افغان جہاد سے القاعدہ سے داعش. آپ نے داعش تک آئے، آپ داعش تک آئے جی. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھنا یہ ساری وجود میں کیوں آ رہی ہے. میں نے آپ سے گزارش کی کہ نا انصافی ہے جس کی وجہ سے میرا یقین ہے کہ نا انصافی ہے. کیونکہ انصاف نہیں ہے پھر آپ کسی اور طرف دیکھتے ہیں، اور طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر، اور جس وقت بدظن ہو کے دیکھتے ہیں، یہ بھی ساتھ ذہن رکھو، اب آپ بدظن ہیں ملک سے، ملک کے سربراہوں سے، بڑے لوگوں سے، جو تعلق والے لوگ ہیں، جن کے پاس اثر رسوخ ہے، ان لوگوں سے بدظن ہے، تن. تو پھر آپ جس خدا کی طرف رخ کرتے ہیں نا، وہ ویجفل، غصے والا خدا ہوتا ہے، جو قتل و غارت کرتا ہے، جو خون پہ پیتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ سب مذاہب جو ہیں وہ تو ہم جو ہیں وہ تو چونتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیار کرو، قتل نہ کرو. مگر وہ خدا پھر کون ڈھونڈتے ہیں؟ وہ خدا وہ ڈھونڈتے ہیں جو قتل کرتا ہے، جو غصے والا ہوتا ہے، جو مارتا ہے. پھر وہ دہشت ہوتی ہے. تو داعش یہ لا رہا ہے آپ کے پاس، اور خواب کیا لا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے پاس وہ حکومت لا رہے ہیں جو جس وقت آپ کے یہ جو ہوتے تھے خلافت، اس وقت ہی لا رہے ہیں. اور انہوں نے بڑی چلاکی سے کام کیا ہے. سیریا میں وہ کون سا تھا شہر، 2 شہر ہیں، انہوں نے اس میں ایک ماڈل بنائے ہیں جو دکھاتے ہیں لوگوں کو لا کے. ادھر سب چیز مہیا کی ہے، دکھاوے کے لیے سب چیز مہیا کی ہے. مگر میں آپ کو جو مثال دینے لگا تھا وہ سوات کی تھی، کہ جس میں ہم 2009 میں ساری ہوا جو تھی قوم کی، عوام کی، آپ کی، سب کی، کہ یہ اس وقت امن ہونا چاہیے. تو چنانچہ امن ہو گیا. اور تبدیلی کیوں ہوئی؟ جس وقت آپ لوگوں نے دکھایا، میڈیا پہ آپ لوگوں نے دکھایا کہ وہ انصاف کون سا کر رہے ہیں. اور اس میں آخری واقعہ وہ تھا جس وقت وہ عورت بیچاری کو وہ مارتے تھے، مارا تھا انہوں نے اس وقت. اس کے بعد قوم کھڑی ہوئی، اور آپ ہی میں وہ لوگ، حامد میر سمیت جو ان کے حمایتی تھے، آپ میں ہی وہ لوگ جنہوں نے ان کے حمایتی تھے، وہ کھڑے کے کہنے لگے کہ نہیں اب کرو. جو جنگ ہوتی ہے نا، وہ صرف فوج نہیں لڑتی ہے، وہ قوم لڑتی ہے. ملک لڑتا ہے، قوم لڑتی ہے. جب تک قوم ساتھ نہیں ہوگی فوج نہیں لڑ سکے گی. یہ سب قوم کو یہ کب پتہ لگتا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے؟ کیونکہ جتنی میں تاریخ دیکھ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ ہسٹری کی ریڈنگ کی غلط ہو، جنگیں امریکہ کی ہوتی رہی ہیں. پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جو کہ ان جنگوں کا حصہ بنتا رہا ہے. اور ہمارے جتنے آرمی چیفز ہیں، کہنے کو تو آرمی چیفز ہیں، لیکن کمپلشنز ہوتی ہیں، ان کو بھی نادل خواستہ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں وہ ڈاکٹریں. سن 65 کی جنگ امریکہ کی تھی، یا 71 کی امریکہ کی تھی، یا کارگل امریکہ کی، یا 48 کی امریکہ کی تھی؟ کس جنگ کی بات کریں؟ افغان جہاد آن ورڈز. تو وہ تو بہت بات وہ تو ہم کر چکے نا، اس کی تو بات ہم کر چکے. اس کے بعد بات تو میں گزارش آپ سے کر چکا کہ جس وقت مشرف کو یہ کہا گیا کہ بھئی یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو، اس نے کہا نہیں جناب بھائی بات میں آپ کے ساتھ. وہ تو میں کہہ چکا ہوں. نہیں، جنگ اس طرح نہیں، صرف یہ ہے نا جو جہاں آپ ایکچولی جو صرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو جنگ کی نوعیت نئی آ گئی، ایک نئی قسم کی جنگ چل رہی ہے، جس کو کئی اصطلاح میں کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر.
کیونکہ یہ جنگ ہے اس کی ایک نئی نوعیت ہے اس میں ضرور، مگر اگین جب آپ اشارہ بار بار کرتے ہیں نا امریکہ کی طرف، میرا خیال یہ غلط کرتے ہیں. ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اس وقت جس سربراہ نے جو بھی سوچا وہ اپنی طرف سے، مشرف نے بھی، اگر شاید وہ خود ڈر گیا، مگر جو بھی ڈر تھا اس کا، وہ ڈر یہ تھا کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کر دے گا امریکہ، ہمیں بھوکا مار دے گا یا ہمیں بم مار دے گا. اس نے تو کہا تھا نا وہ جو تھا وہ ایشو کیا تھا ان کا، وہ کہا جی میں ان کو ایٹم بم مار دوں. رچرڈ آرمیٹیج will bomb you to stone age. وہ لگتا ہے کشتی کرنے والا ہے وہ. اس نے کہا جی ان کو ایٹم بم مار دو. تو شاید اس بات سے ڈر گیا، شاید ڈر گیا، مگر جو ڈر تھا اس میں ساتھ عنصر یہی تھا نا کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو جائے گا. میں اس کو اپنی طرف سے، اس نے قوم کے بھلے کے لیے فیصلہ غلط کیا. اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کہتا جی میں بالکل حمایت کرتا ہوں، مگر میری یہ شرائط ہے. اور اس وقت امریکہ ساری شرائط مانتی آپ کی، مگر نہ آپ نے کی. اور اس سے آپ پھر شروع ہو کہ پھر آپ نے کہا جی نیک محمد کو مار دو، تو پھر آپ نے خود اپنا سر رکھ دیا آگے کہ اب جو مرضی کرنا چاہو کرو. پیر صاحب، گریٹ گیم کا جو تھیٹر ہے کیا وہ پاکستان میں شفٹ ہو رہا ہے، بلوچستان میں شفٹ ہو رہا ہے؟ ہو چکا ہے. اس وقت جو ہے گوادر اس کی سگنیفیکنس بے حساب ہے. یہ جو سارا تصور نا ہائیبریڈ وار کا، یہ اب گوادر ہے. یہ گوادر ہے کیونکہ سی پیک جو ہے وہ ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، وہ ایک اکنامک گیم چینجر ہے. اور صرف اکنامک نہیں ہے، ایک اسٹریٹجک گیم چینجر ہے وہ چین کے لیے. بہت بڑا فرق ہو جائے گا سارا. دیکھو نا، جو ملک اپنی افواج بیرون ملک لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیوی پیدا کرے، طاقتور نیوی. جو ہمارے جیسا ملک ہے جس نے اپنی دفاع کرنی ہے، وہ کہتا ہے جی فوج ٹھیک ہے، نیوی گزارا کر لے گے، کوئی بات نہیں، یہ اس کو دانا پانی دیتے رہو، گزارا کر لے گی. فوج ہونی چاہیے، اور فوج کی حفاظت کرنے کے لیے ایئر فورس ہونی چاہیے. تو پہلی پرائیورٹی وہ ہے، دوسری وہ ہے، وہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا اس کا. اور نیوی جو ہوتی ہے وہ بہت بہت مہنگا کام ہے، بہت مہنگا کام ہے. اب چین، میں نے یہ مجھے یاد ہے 2000 میں مشرف صاحب کے پاس کسی ایک پریزنٹیشن کے لیے گیا، تو وہ اس کس طرح بات ہوئی تو گوادر کا کوئی، تو اس میں سوال جواب کچھ ہوا تو مجھے کہنے لگا یہ کیوں کہہ رہے ہو. میں نے کہا جی کہ آپ نے وہ چین کا کسی نے پڑھا بھی ہے کہ بھائی وہ اس کا اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو انہوں نے بنایا ہے 25 سال کا اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 1995 سے میرے خیال ایک کی، اور 2030 تک 2020 تک. اب وہ بڑھ گیا، 25 ہو گیا، پھر 30 ہو گئے، اب 2030 تک لے گئے. تو اس نے دیکھا میرا دل چاہے میں ہنس پڑوں. میں کہ جی آپ دل میں یہ چاہے کہا، میں نے کہا نہیں، اتنے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اینالسٹ، پوزیٹیو کوئی نہیں آپ کو بتاتا کہ یہ انہوں نے جو اگلے 30 سال کے لیے، اب 35-40 سال کے لیے جو ان کی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے فوج کی، اس کا 80% بجٹ نیوی کے پاس ہے. تو یہ وہ دیکھ رہے. چین بڑا دور اندیش ملک ہے، بڑے دور دیکھتے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ 2040 45 50 میں ہم کدھر ہوں گے. اس وقت اٹھیں گے یہ، جس وقت وہ پہنچ گئے ہوں گے، اس وقت گوادر ہوگا جدھر بیچ میں نہ فلپین ہے، نہ وہ ہے ملاکا اسٹیٹس ہے اس کے گزرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں امریکہ کی، کوئی بیس نہیں اس کو روکنے والی. اس وقت یہ تندرا کے نکلے گا، پھر یہ کہے گا جی اب بات. تو بڑے دور کی کھیل ہے یہ. اس دور کی کھیل میں پاکستان کی کاسٹ کیا ہوگی؟ کاسٹ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے یار. یہ تو مطلب جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. اب اس وقت تو آپ سب جو بڑے جو ہیں سارے سربراہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سی پیک آئے گا، ہاں 2 لڈو سب کھائیں گے مفت کے. تو وہ تو آئیں گے، پیسے آئیں گے ضرور آپ کے پاس، لڈو 2 کھائیں گے، پھر نقصان بھی ہوگا اس کا، وہ بھی بھگتیں گے. کاسٹ آف نیو وار کیا ہوگی؟ کیونکہ لیٹ می فریز اٹ انادر وے، امریکن سیٹلائٹ اسٹیٹ سے چائنیز سیٹلائٹ اسٹیٹ پاکستان کا سفر کس آرمی چیف کے دور میں مکمل ہوگا؟ یہ کیا جانتا ہے یار، میں تو اس وقت تک زندہ بھی نہیں ہوں گا. میں تو اب جو ہیں رن میں ان کا نام بھی نہیں جانتا ہوں.
جنرل راحیل شریف نے پہلا سٹیپ لیا ہے پاکستان کو امریکن کیمپ سے نکال کے چائنیز کیمپ میں ڈالنے کا. پہلا تو نہیں، مگر یس اس نے بڑا فرم سٹیپ لیا ہے، بالکل اس نے بڑا فرم سٹیپ لیا. اس میں کوئی باقی اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ ذرا سا پریویریکیٹ کر رہے تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہے چین کی طرف ہیں، مگر پھر بھی امریکہ نے دم پکڑے ہوئے ہیں. اس نے بالکل واضح کر دیا کہ ہے ہم ادھر ہیں، بالکل یہ بات کی ہے. سی پیک کا پروجیکٹ جنرل مشرف کے دور میں بنا تھا. سی پیک کا پروجیکٹ جی ہاں مشرف کے دور پہ بنا تھا. یس جنرل راحیل جنرل مشرف کی پالیسیز کنٹینیو کر رہے ہیں. یوں کہنا شاید اگر کہہ دیں آپ تو شاید غلط بھی نہ ہو، مگر میرا نہیں خیال کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مشرف کی پالیسی اور چلاتا رہو. مطلب یہ ذرا فرق ہو جاتا ہے نا جب آپ اس طرح سوال کرتے ہیں، تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے عنصر ہوتا ہے کہ شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مشرف کا وہ چمچا تھا، تو نہیں اس لیے نہیں. وہ کر وہ رہا ہے جو اس کے خیال میں ملک کے بہتر. اب اس میں سوال ہو سکتا ہے، ہر انسان جو ہے بندہ بشر ہے، اس پہ ہو جاتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے سوال کوئی پوچھے انسٹیٹیوشنل پالیسی نہیں یہ مجھے ختم کر لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو فہم میں لگے کہ یہ ملک کی بہتری ہے، وہ آئندہ پتہ چلے کہ نہیں تھی، مگر کر وہ یہ رہا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے. جی کیا یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی جنرل مشرف کے دور میں بنی کہ پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کے بعد جتنے معاملات ہو رہے ہیں، کوورٹ وار ہو رہی ہے، ہمیں چائنا کے ساتھ فلی انوالو ہونا چاہیے؟ یہ چائنیز انیشیٹو تھا جس کو ہم نے پھر اڈاپٹ. یہ میں اگر کہانی سنانا شروع کروں اس میں لگے گا شاید کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کچھ اس میں کیا، تو اس لیے میں اس کہانی میں نہیں پڑھنا چاہتا. کہ میں یہ نہیں ہے کہ نہ جو کچھ میں نے کیا جس وقت میں نے کیا، نہ اس خیال سے کیا کہ تاریخ میں میرا کوئی نام ہونا بھی ہے کوئی خواہش. بہرحال کو تھوڑا سا اس پہ کردار میرا بھی تھا. میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کو چینی امبیسڈر نے بھی پکڑ لیا، اور اس نے ہمارے بھی، میں حیران ہو گیا، ہماری فورن آفس نے بھی پڑھ لیا. اور ادھر ایک لڑکی نے مجھے فون کیا کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو آؤ جی بسم اللہ ملو. بہرحال وہ اس کے بعد میں 3-4 سال چین جاتا رہا، ان کے جو تھے کچھ تھنک ٹینکس ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا، جس میں یہ بات مجھے بتائی گئی کہ جی یہ بات ہماری اوپر تک پہنچ گئی یہ ساری جو تھی. تو مگر یہ صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ بھئی میں نے کوئی بات کہہ دی، جو میں کوئی بڑائی نہیں، پلیز یہ کوئی تاثر کسی طرح نہیں ہونا چاہیے. جو بھی وجہ تھی، آپ کا سوال یہ تھا کہ مشرف کے زمانے میں، ہاں جی مشرف کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا فیصلہ انسٹیٹیوشنل. بالکل میرا خیال ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا، کوئی اس میں کوئی مطلب کسی کو اس اختلاف نہیں تھا. میری رائے یہ کسی کو اختلاف نہیں. انسٹیٹیوشنل فوج کا فیصلہ تھا کہ یہ ہم کریں گے، حمایت کریں گے. راحیل کے زمانے میں کیونکہ راحیل کا اسٹیچر اتنا بڑا ہو گیا، تو چینیوں نے کہا جی کہ ہماری حفاظت جو ہے وہ فوج سے گارنٹی کرے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کر دیتے. تو یہ اقدام جو ہے کچھ اس کے ذمہ ابھی بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ فوج کا کوئی کردار ہونا چاہیے سی پیک کے ایکسیکیوشن میں، جو غیر مناسب سی بات ہے، مگر بہرحال انہوں نے کہا ہے تو یہ زیادہ ہے. مگر جو آپ کا سوال ہے اس میں بالکل یس انسٹیٹیوشن. بگیسٹ ملٹری جنرل آف پاکستان 70 سالہ تاریخ. میرے خیال میں شاید جنرل اختر علی ملک تھے. جس وقت سن 65 کی جنگ لگی گئی، 12 ڈب کمانڈ کر رہے تھے، اور پھر بیک تک ان کو کمان دی گئی ایک حملہ کرنے کی اور اکتور فتح کرنے کے لیے، اور یہ لے گئے تبھی کے پار لے گئے. اور یہ اس وقت وہ وقت تھا جس وقت ہمیں مار پٹ چکی تھی ہندوستان انڈین کشمیر سے. ہمارے لوگ جو گئے تھے وہاں پہ انفلٹریٹ کر کے ان کو پکڑ کے اور کیپچر کر کے دے دیا تھا. باقی مار کھا کے کچھ چھپ کے دوڑ کے آ گئے. وہ مار پٹ چکی تھی اور ہم بہت ساری پوسٹ گنوا بیٹھے تھے، جن میں کارگل بھی شامل تھی. کارگل ہمارے پاس تھی، سن 65 میں ہم نے یہ گنوائی تھی، اب سے لے لی تھی ہندوستان میں. تو وہ اور شاید وہ مڈ وے ان کی کمانڈ چینج کر کے اور یحییٰ خان کو لگایا گیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے، کوئی زیادہ میں نے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، مگر یہ وہ لمبی کہانی ہے. تو اگر اس کو نہ چینج کرتے تو شاید اختر علی ملک ہمیں اخنور لے جاتا،
اور میں اب اپنے تذکرے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم اخنور پہنچ گئے ہوتے نا تو شاید سن 65 کی جنگ ہی نہ ہوتی، نہ ہندوستان سیالکوٹ کی طرف سے حملہ کرنے کی قابل ہوتا اگر ہم پہنچ گئے ہوتے، اگر ہم نے لے لیا ہوتا، نہ سیالکوٹ کی طرف سے حملہ کرنے کے قابل ہوتا، نہ لاہور کی طرف سے، ہم اس کے پیچھے بیٹھے ہوتے۔ تو وہ بہرحال وہ تو جو قسمت کی کرنی تھی وہ کرنی تھی، اور جو ہوا وہ ہوا، کمان ان سے لے لی گئی۔ اس میں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس چیز میں یحییٰ کی تنقید نہیں کر رہا۔ کوئی بھی سر جرنیل مڈ وے آدھے رستے میں اگر اس کو کمان سنبھالنے کو کہا جائے، وہ پہلے 5-6 گھنٹے لگائے گا سمجھنے کے لیے ہو کیا رہا ہے، پھر کو حکم دے گا۔ تو وہی 5-6 گھنٹے تھے جس میں تبدیلی ہونی تھی، اور ہندوستان نے بھگائی ایک آرمڈ بریگیڈ اور اخنور پہنچا دیا، اور جب وہ پہنچ گئی تو پھر تو اخنور پہنچنے کے قابل نہیں رہے۔ وہی وقت تھا، اگر ہم نکل جاتے پہنچ جاتے، نہیں نکلے تو نہیں پہنچے۔